اور ان کو اپنے علوم عقلیہ معقولات کے سلسلے میں بڑا ناز تھا اپنے اوپر کہ ہم بڑے علوم عقلیہ کے بڑے ماہر ہیں، اور علماء دیوبند کو وہ حقیر سمجھتے تھے کہ نہیں یہ کیا جانے ان کے پاس کیا علم، یہ تو سوائے حدیث اور فقہ کے کچھ جانتے نہیں، نقلیات تو ان کے پاس ہے، عقلیات کہیں نہیں ان کے پاس۔ حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، تشریف لائے، تانپور تشریف لائے اور خوب اعلان کیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی جن سے تھوڑا سا نظریاتی اختلاف تھا، عملی اختلاف تھا۔ لیکن اس زمانے میں اختلاف اگر ہوتا بھی تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے جلسے میں اجتماعات میں شریک نہ ہو، شریک ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان شروع ہوا تو وہ تو بحر ناپیدا کنات کے علوم کا، علوم دینیہ کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی علوم اسلامیہ کی جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا نہ کیا ہو۔ بیان جو شروع ہوا اہل علم کا مجمع تھا، دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، سارا سناٹا چھایا ہوا تھا پورے مجمع پر، اور جیسے جادو کر دیا گیا ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دل خیزت بر دل ریزت والا معاملہ، ایک ولی کامل کا بیان، دل سے اٹھنے والا بیان، اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کا جامع بیان۔ اسی دوران وہ صاحب وہ لوگ بھی آ گئے، اور وہ جو ان کے جو پیشوا تھے وہ اپنے شاگردوں اور مریدین کے ساتھ وہ بھی آ گئے۔ ان پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، چند سیکنڈ کچھ سوچا، پھر خاموش ہو گئے، تقریباً خاموش ہو گئے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شاہ کے شاہ حضرت کو پیاس لگی، ہم نے جلدی سے پانی پیش کیا، کہا کہ نہیں پیاس نہیں، شاہ کے کوئی خزانہ خاصا کچھ تکلیف ہو گئی ہے، کچھ دھسکا لگ گیا ہے، کہتے طبیعت ٹھیک ہے، کہاں طبیعت ٹھیک کہ حضرت بیان فرمائیں، کیا کیا بیان، اب کچھ کہنا نہیں ہے مجھے، بیچ میں جملہ بیچ میں تھا، آدھا جملہ توڑ دیا، مجھے اب کچھ نہیں کہنا، کہ حضرت آپ کا بیان کہنے بس مجھے جو آگے کچھ نہیں کہنا، میں بیان ختم کر چکا۔ تو حضرت حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا، مخالفین آئے گئے، اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا۔ جواب سنیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا، یہی خیال مجھے بھی آ گیا کہ اب وقت آیا ہے بات کرنے کا، ان کو سنانے کا۔ اب تک بات جو ہو رہی تھی اللہ کے لیے ہو رہی تھی، اب اگر بات ہوتی تو ان کو سنانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے ہوتی، اب وہی چھوڑ دیا، بات بیان ہی نہیں کی۔ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جامع مسجد دہلی میں بیان تھا، بہت لمبا بیان ہوا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیان تھا، لوگ دور دور سے جھوک در جھوک اس بیان کو سننے کے لیے آئے تھے۔ جب بیان ختم ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، جانے لگے،
خود بھی حضرت جانے لگے، جب سیڑھیوں پر پہنچے تو ایک آدمی بھاگا ہوا کسی گاؤں سے دوڑا ہوا آیا تھا، دیہات کا، اور آ کے پوچھا کہ مولوی اسماعیل کہاں ہیں؟ تو نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں ان کا بیان سننے آیا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی مولانا اسماعیل صاحب کا بیان تو ختم ہو گیا، تو بڑا پریشان ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہ میں مولوی اسماعیل کا بیان سننا ہے۔ وہ بہت غم ہو رہا تھا اس کو کہ مجھے دیر لگ گئی، میں نہیں سن سکا۔ تو فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں اسماعیل ہوں، میں نے جو بیان کیا تھا وہ تمہیں سنا دیتا۔ اس اکیلے کے سامنے پھر پورا بیان سنا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا لمبا بیان دوبارہ کیا؟ تو سننے کے قابل ہے جواب۔ حضرت مولانا اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا بیان بھی میں نے ایک ہی کے لیے کیا تھا، کہ دوسرا بیان بھی ایک ہی کے لیے ہے۔ جس کے لیے پہلا بیان تھا اسی کے لیے دوسرا بیان بھی تھا۔ یہ 6 بزرگان دیوبند نفس پر جن کی ہر وقت نظر تھی، تنقیدی نظر تھی۔ آج ہماری تنقیدی نظر دوسروں پر ہوتی ہے، اپنے آپ کو ہم نے بالکل پاک صاف سمجھ رکھا ہے۔ ان کی تنقیدی نظر ہر وقت اپنے نفس پر تھی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو دارالمسلک دیوبند نام ہے اتباع سنت کا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ دیوبندی کہلائیں مسلک کے اعتبار سے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ دیوبندی بولا جاتا تھا۔ مولانا دیوبندی صاحب، مولانا دیوبندی صاحب، تو کہ رہنے والے دیوبند کے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا مسلک کوئی الگ تھا، مسلک کی نسبت سے نہیں بلکہ وطن کی نسبت سے تھا۔ لیکن اور بزرگوں میں سے کوئی اپنے نام کے ساتھ اس طریقے سے مسلک کی نسبت سے دیوبندی نہیں لکھتا نہ کہتا تھا، اور میرے والد صاحب نے مجھے منع کر دیا لکھنے سے۔ جب یہ بات ہے کہ دیوبندی کہلانا بھی پسند نہیں کیا، اور وجہ اس کی بتائی کہ اس کے اندر فرقہ واریت کی بو آتی ہے، گروہ بندی کی بو آتی ہے۔ اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک لفظ ہمارے یہاں بڑا استعمال ہونے لگا مدرسوں میں، علمی حلقوں میں، علمی طبقوں میں، تھانوی گروپ، مدنی گروپ، تھانوی گروپ، مدنی گروپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یقین ہے کہ جن بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ گروپ بندی منسوب کی جاتی ہے، اگر ان کے سامنے یہ لفظ آتا تو سخت سے سخت ناراض ہوتے جو گندا اور ناپاک لفظ ان بزرگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ایک غزوے میں آپ اہل علم ہیں، واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک انصاری کا جھگڑا کسی مہاجر سے ہو گیا۔ انصاری نے اپنی مدد کے لیے کہہ کر پکارا یا للانصار، مہاجر نے اپنی مدد کے لیے پکارا یا للمہاجرین، تو دو نعرے لگے، یا للانصار یا للمہاجرین۔
یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آپ نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، دعوها فإنها منتنہ، یہ جملے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہیں، ان میں بدبو ہے، ان میں تعفن ہے، ان میں سڑانگ ہے، یہ ناپاک جملے ہیں، جاہلیت کی بدبو ان کے اندر ہے، کفر اور شرک کی بدبو ان کے اندر ہے۔ تو آپ نے اتنی سختی سے فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، حالانکہ مہاجرین کا لفظ کتنا مقدس لفظ ہے، انصار کا لفظ کتنا مقدس لفظ ہے، اور مہاجرین اور انصار کے فضائل قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں، لیکن ان مقدس ناموں کو گرو بندی کے لیے استعمال کرنے کی ایک لمحے کے لیے اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب عاملی نور اللہ مرقدہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے، اور ان کے اندر گروپ بندی نہیں تھی، ان کے اندر گروپ بندی نہیں تھی، ان کے اندر اعلیٰ درجے کا ایک دوسرے کے ساتھ اعتقاد تھا، عقیدت مندی تھی، ایک دوسرے کے عقیدت مند سے محبت کرنے والے تھے، تعظیم کرنے والے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تعریفات کرتے ہیں، میں نے آج یہ کئی کتابیں نکالی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کتابیں ہمارے بزرگان دیوبند کی کتابیں ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں، بلکہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے مدرسوں کے تمام اساتذہ کو تلقین فرمائیں کہ ان چند کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، اس سے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کہ دیوبند ہے کیا، بزرگان دیوبند کیا تھے، اور فرقہ واریت سے کتنی دور تھے، گروپ بندیوں سے کتنی دور تھے، یہ اتنے ناپاک الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ، جتنے ناپاک الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، بڑی عالمانہ، فاضلانہ، مفصل، مدلل، محقق تصنیف ہے مسلک دیوبند کو واضح کرنے کے لیے۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، جو مزاج تھا، جو رخ تھا، وہی دیوبند کا رخ ہے، سر منہ انحراف نہیں ہے، لیکن اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اکابر علماء دیوبند، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اتباع سنت کی روشنی میں ان بزرگان دیوبند کا اتباع سنت میں کیا حال تھا اس کو بیان فرمایا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تکملہ الاعتدال فی مراتب الرجال، اس میں ان بزرگوں کے درمیان محبت اور الفت اور تعظیم و تقریم کے واقعات اور الفاظ واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فرقہ واریت سے اور گروہ بندیوں سے کتنے متنفر تھے، کتنے دور تھے، بالکل پاک تھے الحمدللہ یہ بزرگ گروہ بندیوں سے۔ کچھ باتوں کا میں خود بچپن کے زمانے کا شاہد،
جب جس زمانے میں تھا یہ بحث چل رہی تھی پورے ہندوستان میں کہ پاکستان بننا چاہیے، ہمارے بزرگان دیوبند ہی میں سے بعض کی رائے تھی کہ بننا چاہیے، بعض کی رائے تھی کہ بننے سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان بنانے کی تحریک چلائی تو انگریز تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، تو تحریک جو انگریزوں کے خلاف چل رہی تھی وہ کمزور پڑ جائے گی، دو حصوں میں منقسم ہو جائے گی، اور انگریز کو اپنا تسلط برقرار رکھنے میں مدد مل جائے گی۔ اس بات کو وہ کہتے تھے کہ انگریز دفع ہو کسی طریقے سے۔ شیخ الاسلام علامہ مولانا مسعود مدنی رحمۃ اللہ سے تو خیال یہ تھا کہ یہ انگریز کسی طریقے سے دفع ہو، بعد میں ہندو مسلمان دیکھ لیں گے، ورنہ کہیں انگریز ہی اپنی ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو کھٹائی میں ڈال دے گا۔ اور ہمارے دوسرے بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہندو ایسی قوم ہے کہ یہ تو کچل ڈالے کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے مذہبی رسم و رواج کو۔ بہرحال یہ اختلاف تھا، اور اختلاف اتنے بڑے پیمانے پر چل رہا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں جلسے کر رہے تھے، بیانات تقریریں فرما رہے تھے تحریک پاکستان کے خلاف، اور شیخ الاسلام علامہ مسجد احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پورے متحدہ ہندوستان میں جلسے کر رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے تحریک پاکستان کی حمایت میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ کتنا بڑا اختلاف تھا،